رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 تک بیان کیا جا چکا، اور آج کے درس کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کا 8واں سپارہ ہے اور سورت کے نمبر کے اعتبار سے 7ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 54 ہے. جو گزشتہ آیات بینات بیان کی گئی تھی، ان میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں اور جنتیوں کا حال بیان فرمایا تھا. کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا مقام جسے مقام اعراف کہا گیا وہاں مقیم ہوں گے، اور اس امید میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے. ان مقام اعراف پر جو مرد ہوں گے، آدمی ہوں گے، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ اعراف پر موجود جو مسلمان ہوں گے
اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان میں کافر کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ جو اصحاب الاعراف ہوں گے وہ سارے کے سارے اہل ایمان ہوں گے، جو ایک طرف جنتیوں کے حالات دیکھیں گے اور دوسری طرف نظر کریں گے جو جہنمیوں کے حالات کو دیکھیں گے۔ یہ وہ اہل ایمان اور مسلمان ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، جتنی تعداد میں ان کی نیکیاں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں ان کے گناہ بھی ہوں گے، تو اس لیے ان کو مقام اعراف یعنی درمیانی مقام پر رکھا جائے گا، اور یہ ایک ان کے لیے سبق بھی ہوگا، نصیحت بھی ہوگی کہ اگر تمہاری نیکیاں اگر بڑھ جاتی تو تمہیں اس مقام اعراف پر رہنے کی پھر ضرورت نہ ہوتی، تم پھر جنت ہی جاتے، اور اگر تمہارے گناہ بڑھ جاتے بدقسمتی سے تو پھر تمہیں مقام اعراف پر نہیں رکھا جاتا بلکہ پھر ڈائریکٹ تمہیں جہنم میں ہی داخل کیا جاتا، پھر جب تم اپنے گناہوں کا عذاب بھگت لیتے تو پھر تمہیں جنت عطا کی جاتی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ان کو مقام اعراف پر اللہ رکھے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا رب ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا فرمایا اور آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور ان کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے 6 دنوں میں اللہ تعالی نے ان زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کن فیکون کا مالک ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو صرف یہ فرمائے کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ ایک لمحے سے پہلے ہو جائے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ یعنی تمہارا رب ہے، اس نے زمین اور آسمان یعنی 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں، ان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے بتدریج۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کن ہو جا تو ایک لمحے میں یہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کی مختلف تفصیل آئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اتوار اور پیر ان 2 دنوں میں
زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، منگل اور بدھ ان دو دنوں میں اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اور جمعرات اور جمعہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں کھیتیاں اور فصلوں کو اور باغات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سب کو پیدا فرمانے کے بعد جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑے سے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جو جمعہ المبارک ہے اور جمعے کو عید للمؤمنین یعنی مومنین کا عید، مومنین کے لیے عید جو اس کو قرار دیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عید اس لیے قرار دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ جمعے کو حدیث پاک ہے کہ مومنوں کی عید قرار دیا نا جمعے کو، تو جمعے کو عید کیوں قرار دیا؟ جمعے کو باقی دنوں کے درمیان عظمت کیوں قرار دی گئی؟ اس لیے کہ یہ جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا۔ حضرت آدم کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور بعض روایت میں آیا کہ جمعے کے دن جو دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ بھی عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کرو، اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ مختلف تفصیل ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ایک لمحے میں کن فرماتا تو ساری کائنات پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت نے بھی ہر کام عجلت میں نہیں کیا، ہر کام عجلت میں نہیں کیا۔ اللہ تعالی قادر مطلق احکم الحاکمین ایک لمحے میں فرماتا ہو جا تو ساری کائنات ہو جاتی، ایک لمحے میں فرماتا سب پیدا ہو جاؤ، ایک لمحے میں ساری مخلوقات پیدا ہو جاتی، ایک لمحے میں کہتا کن ہو جاؤ سارے فرما بردار تو سارے کے سارے انسان اور جن فرما بردار ہو جاتے۔ ایک لمحے میں اگر اللہ رب العزت فرماتا کن سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ سب کے سب جنت میں چلے جاتے، لیکن رب ذوالجلال نے ہر چیز کو تدریجاً اپنے اپنے وقت پر درجہ بدرجہ جو ہے وہ اس کی اللہ رب العزت نے ترتیب رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس کو ہم حدیث نور کہتے ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر میرے نور کے 4 حصے کیے، اور اس سے کائنات کی مختلف چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی۔ تو یہ سارا کا سارا جو نظام اللہ نے قائم فرمایا کہ پہلے جنت دوزخ بنائے، زمین بنائی، پہلے فرشتے بنائے، جنات بنائے، پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر ان کو زمین کی طرف بھیجا، پھر ان کی نسل آگے آگے رفتہ رفتہ بڑھائی، پھر جب رسولوں کی نبیوں کی ضرورت پڑی تو پھر رسول اور نبیوں کا تسلسل قائم کیا، کتابیں نازل کی، صحیفے بھیجے، عذاب اور جزا سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا کہ بھائی اگر برے کام کرو گے عذاب ملے گا، اچھے کام کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت انسان کو نصیحت کرنا ہے کہ کوئی بھی کام عجلت میں نہیں کرنا، کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بات عجلت میں نہیں کرنا۔ یہ رب ذوالجلال کا بھی طریقہ نہیں، حالانکہ وہ اس کا مالک ہے، وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں حکم فرمائے تو وہ ہو جائے،
جبکہ انسان کے پاس اس کی قدرت نہیں، انسان کے پاس اس کی طاقت نہیں، اور انسان کے پاس اس چیز کی جو ہے وہ قوت بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو یہ نصیحت فرمانے کے لیے فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے اللہ، اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اس پر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ وہ 6 دن کون سے تھے۔ یہ جو آج ہمارے صبح سورج طلوع ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ دن تھے؟ اگر ان دنوں کو تصور کیا جائے تو اس وقت تو سورج بنا ہی نہیں تھا، جب زمین و آسمان ہی نہیں تھے تو چاند اور سورج بھی نہیں تھے، تو جب سورج نہیں تھا تو دن کہاں سے آتے؟ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دن نہیں جو آج 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، بلکہ فرمایا وہ دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے دن ہیں کہ جو ایک دن دنیا کے 1000 سال کا دن کے برابر ہوتا ہے۔ جو برزخی زندگی کا بھی یہی حال ہے، قیامت کے دن کا بھی یہی حال ہوگا، یعنی وہ ایک دن اور دنیا کے 1000 سال برابر ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اللہ نے فرمایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، تو دنیا کے اعتبار سے 6000 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، دنیا کے اعتبار سے وہ 6 دن تھے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کی قبر میں اس پر ایک دن گزرتا ہے، دنیا میں 1000 سال گزر جاتے ہیں، 1000 سال۔ تو یہ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ دنیا میں وہ وقت بڑا طویل ہوتا ہے اور اس وقت ایک لمحے میں وہ وقت گزر جاتا ہے۔ جس طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، وہ نیند طاری ان پر ہو گئی، ان کے قریب جو ہے ان کا کھانا بھی رکھا تھا، ان کی سواری بھی بیٹھی تھی۔ جب واپس بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ سوتے رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر ذرا اپنے سواری کی طرف نظر کرو، وہ جس سواری پر سوار ہو کر تم اس بستی میں آئے تھے اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی، مر کر ختم ہو کر ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، جو تم خوراک اپنے ساتھ لائے تھے وہ بالکل ویسی ہی تر و تازہ ہے جیسے ابھی کچھ گھنٹے ہی اس پر گزرے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا عزیر تم 300 سال تک تم سوتے رہے، 300 سال۔ دنیا کے سالوں کے اعتبار سے 300 سال گزر گئے، لیکن عزیر علیہ السلام جس نیند میں تھے اس میں صرف 1 دن یا 1 دن کا آدھا دن ہی گزرا ان پر۔ اب جب عزیر علیہ السلام واپس اپنے گھر کی طرف علاقے میں پہنچے تو وہاں سارا نقشہ ہی تبدیل تھا، ساری آبادی ہی تبدیل تھی۔ لوگ جو ان کے زمانے میں تھے وہ کئی سو سال پہلے برکھپ گئے تھے، اب عزیر علیہ السلام کوئی جان ہی نہیں رہا۔ وہ جوان اب وہ پرانے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی وہ تو 200 سال پہلے مر گیا، وہ تو 300 سال پہلے مر گیا، وہ تو 250 سال پہلے مر گیا۔ تو انہوں نے کہا اس بستی میں کوئی سب سے پرانا انسان بھی موجود ہے یا نہیں؟ کہا ہے، 150 سال سے زیادہ عمر ہے اس خاتون کی، شاید وہ آپ کی بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب عزیر علیہ السلام کو اس خاتون کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے جب ان سے گفتگو کری اور اس وقت کے حالات بتائے تو وہ خاتون یہ کہنے لگی
کہ ہاں میں نے اپنے آباء و اجداد سے آپ کا تذکرہ سنا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ وہی شخص ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے میں 1000 سال گزار دے یا 1000 سال کو ایک لمحہ بنا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 7 دنوں میں، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا، اب یہ جو استوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے لیے بعض باتیں ایسی بیان کی ہیں جو رب نے خود بیان کی ہے، اور اس پر مسلمانوں کو حکم یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے من وعن بیان کیا ہے اس کو اسی طرح من وعن مان لینا، اس میں بحث نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش پر استوا کیا۔ استوا جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ کس کو؟ کھڑے ہونے کو۔ یعنی اگر لغوی طور پر لفظی معنی اس کا اگر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالی عرش پر کھڑا ہوا۔ لفظی معنی اس کا یہی ہوگا، لیکن یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت زمان اور مکان سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی مکان نہیں۔ اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے، سونے سے، جاگنے سے، اٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے پاک ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب اس پر بہت بحث چلتی ہے، بہت اس پر لوگ اختلافی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ہمارے اساتذہ نے، علماء نے یہی سکھایا، بتایا کہ اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ شان الوہیت کا معاملہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ید اللہ کہا، ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ، جبکہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ، جسم و جسمانیت، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، لیکن اب قرآن میں ید اللہ آیا ہے تو اب ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ایسا ہاتھ نہیں ہے جیسا ہمارا ہے، ایسا ہاتھ نہیں ہے جس طرح دیگر مخلوقات کا ہے۔ اس کا ہاتھ کیسا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ اس کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں یا نہیں، وہ گوشت کا ہے یا کس چیز کا ہے، نور کا ہے یا انسانوں کی طرح کا ہے، اس پر بحث نہیں، نہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس پر یقین رکھو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے تو بس چہرہ ہے، کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ رب کو پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ہے تو ہمارا ایمان ہے اس کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ رب کو پتا ہے، اس پر ہماری بحث بنتی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، کہ پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، تو کیسا استوا فرمایا یہ ہمارے آپ کی بحث نہیں ہے، یہ رب کو پتا ہے کہ اس نے کیسی اپنی شان کے مطابق وہاں استوا فرمایا ہے۔ ہمارا صرف اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق استوا فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔
دوسری ایک جو محتاط تفسیر مفسرین نے کی ہے، فرمایا استوا کا ایک معنی جو ہے وہ بلند ہونا بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز سے۔ اب یہ ڈیکس ہے، یہ زمین اس کے نیچے ہے، اگر اس زمین کو اوپر کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ زمین عرش سے اوپر ہو گئی، اس ڈیکس سے اوپر ہو گئی، استوا کیا زمین نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر عرش سے بھی بلند ہوا، بلند ہوا، اور یہ جو بلندی ہے، یہ جو عروج ہے، اس میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس بلندی اور عروج سے بلند مقام اور مرتبے کو متصور کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں کے اوپر، جنت کے اوپر جو عرش ہے، اللہ وہاں رہتا ہے، ایسا تصور مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ رب العزت کے لیے عروج اور بلندی کا تصور کرے تو اس وقت بھی انسان کا تصور میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ عروج اور بلندی کیسی ہوگی وہ رب جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، وہ رب۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے، بس اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت استوا فرماتا ہے، لیکن کیسے فرماتا ہے یہ اس کی اپنی شان کے لائق ہے، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آگے فرمایا یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا، فرمایا کہ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے، اور پھر دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، پھر رات جیسے جیسے گزرتی ہے سورج پھر واپس لوٹ آتا ہے تو پھر دن جو ہے وہ رات پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے اور رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے۔ یہ صرف اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، کسی اور کی قدرت نہیں، کسی اور کی انسانوں میں سے کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے پر آ کر دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے۔ یہ اور بات ہے، یہ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ انبیاء کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کو دن کرنا یہ ثابت ہے، لیکن یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے۔ زمانہ اتنا جدید ہو گیا، اتنا عروج، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے تک سورج ہی غروب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی تک سائنس سورج چاند تک پہنچ گئی، انہوں نے وہاں تک کے جو ہے وہ کھوج لگا لی، لیکن ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہ قیامت تک آ سکتی ہے، نہ ابھی تک آئی ہے کہ وہ سورج کو غروب کر کے چاند کو لے آئے۔ ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی اور آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ فرمایا وہ ہے کہ جو رات سے دن کو چھپاتا ہے اور پھر دن تیزی سے اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور پھر دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، یہ سب اس کی حکم کے تابع ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں،
یہ اس کی حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق غروب بھی ہوتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق طلوع بھی ہوتے ہیں۔ کسی اور کی اتنی طاقت نہیں کہ ایک لمحہ بھی سورج کو ڈیلے کر دے یا ایک لمحہ سورج کو جلدی کر دے، یہ اس کا نظام ہے جو اس نے بنایا ہوا ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے، یہ اسی کے قابل ہے، وہی اس کا حقدار ہے، وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس چیز کا حکم دے کہ دن ہو جا تو دن ہو جائے، رات ہو جا تو رات ہو جائے، سورج کو حکم دے تو غروب ہو جائے، حکم دے تو طلوع ہو جائے، یہ سارے حکم اسی کے شان کے لائق ہیں۔ فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی یہ تمام شانیں، تمام اختیارات، تمام تر عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی بندے سے مخاطب ہو رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ادعو، تم اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے مانگا کرو، ادعو، دعا کیا کرو اللہ سے، اس اللہ سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس اللہ سے جس نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اس اللہ سے جو دن کو رات سے بدلتا ہے، رات کو دن سے بدلتا ہے، اس اللہ سے جو ساری رحمتوں برکتوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اے لوگو، اس سے مانگا کرو، اس سے مانگا کرو۔ کیسے مانگا کرو؟ اللہ نے فرمایا تضرعا، گڑ گڑا کر مانگا کرو۔ کیسے؟ گڑ گڑا کر، آہو زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب سے مانگا کرو، اور وہ خفیہ اور چپکے چپکے اپنے رب سے مانگا کرو، مخلوق سے ہٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں سے جدا ہو کے رب سے لو لگایا کرو، رب سے لو لگایا کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انبیاء کا بھی تھا اور اولیاء کا بھی تھا۔ سمجھ میں آئی؟ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، چاہے پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہو، رب سے مانگا کرو۔ وہ ایسا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی پریشانیاں اور گناہ ہو، اس سے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ خلوص سے مانگو، رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن مانگو تو صحیح۔ اب جس میں اکڑ ہو، جس میں انانیت ہو، جس میں مانگنے کا شرم ہو، جس میں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہ ہو، تو پھر اس کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان دنیا کے کام نکالنے کے لیے جو بعض لوگوں کے سامنے اس کے پیر بھی پڑتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا کام ہو جائے، لیکن رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے بھی شرماتے ہیں۔ ہاں، رب کے سامنے، حالانکہ بندے کا پتہ نہیں کہ وہ ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا، پیر بھی پکڑ لیں گے اس کا، منت سماجت بھی کریں گے اس کی، حالانکہ یقین نہیں ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا، لیکن رب تو 100% یقین دلا رہا ہے، 100% یقین دلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کیسے عطا کرے گا، کیسے عطا کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا قبول ہوتی ہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ رب سے مانگتا ہے وہ دعائیں اسی طرح قبول ہو جاتی ہیں، جو چیز بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اب مصیبت ٹلی لیکن ہمیں نہیں پتا، سمجھ رہے؟ کوئی آنے والی مصیبت تھی، پریشانی تھی، ہماری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیا آنے سے پہلے، لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ سے جب تم مانگتے ہو وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی، بظاہر مصیبت بھی نہیں ٹلتی، لیکن پھر بھی وہ دعا فضول نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور ان دفتروں کا عالم یہ ہوگا کہ حد نگاہ تک اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ بندہ رب سے کہے گا اے مولا یہ تو میں نے نیکیاں اتنی کی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ فرمایا دنیا میں جتنی دعائیں تو ہم سے کرتا تھا وہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی، ہم تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہے تھے، آخرت کا ذریعہ بن رہا تھا۔ تو رب سے جتنی کثرت سے دعا مانگتے ہو ایک لفظ بھی دعا کا تمہارے وہ ضائع نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا۔ بعض لوگوں کو ہم نے کہتے سنا کہ یار یہ لوگ اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، نہ زمینی حالات بدل رہے ہیں، نہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں، کہتے نہیں کہتے، لیکن وہ اجہل ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جاہل ہے اور ایک ہوتا ہے اجہل، سب سے بڑا جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا نام کس چیز کا ہے، دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دعا کہتے کس کو ہیں۔ دعا تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو کا نام ہے میرے بھائی، اور اس دعا میں جو بندہ اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دل سے جب کرتا ہے تو اس کی لفظ زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ دعا کا لفظ وہ فضول نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا۔ یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ بے یقینی جہالت کی بنا پر اگر وہ الفاظ زبان سے ایسی ناشکری کے نکال دیے تو یہ جو آخرت کا ذخیرہ بن رہا تھا یہ بھی ضائع ہو جائے گا، یہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ناشکری جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر کفران نعمت کیا، ناشکری کی، تو پھر شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے رب سے مانگا کرو، گڑ گڑا کر، خلوص کے ساتھ، چپکے چپکے مانگا کرو اپنے رب سے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، جب کوئی پریشانی آتی تھی، چاہے زمینی پریشانی ہو، مصیبت ہو، یا آسمانی کوئی پریشانی مصیبت ہو، وہ راتوں کو رب کے حضور مصلی بچھا کر رب سے باتیں کرتے تھے، رب کے حضور۔ وہ لوگوں کو نہیں گاتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے روڑے نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں بیان کرتے تھے، وہ رب کے حضور بیان کرتے تھے، رب کو سناتے تھے۔ اس لیے کہ بندہ کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، جس کو تم سناتے ہو وہ دور کر سکتا ہے، اور وہ کیسے دور کر سکتا ہے یہ اس کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ لہٰذا رب سے مانگا کرو،
اپنے لیے بھی مانگا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگا کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا کرو، خود مانگا کرو۔ سمجھ میں آئی؟ خود مانگا کرو، کسی کو مت کہا کرو کہ ہمیں لیے دعا کرو۔ رب نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تم کو عطا کروں گا۔ ادعو، تم مانگو۔ یہ رب نے نہیں کہا کہ فلاں سے جا کر کہو دعا کرے تو میں تب تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اور بات ہے کہ بزرگوں کی، ماں باپ کی، استاد کی دعا لوگوں کے حق میں قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن رب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ والد ہی دعا کرے گا تو قبول کروں گا، کوئی پیر ہی دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ ایسا کہیں بھی اصول نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں کہا۔ رب نے فرمایا تو مانگو، اپنی زبان سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، آہوزاری کے ساتھ مانگو، میں عطا کروں گا۔ لہذا مانگا کرو، خود مانگا کرو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو۔ اور پھر مانگنے کی کیا صلاحیت ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کون سا معیار ہے؟ کیا معیار ہے؟ آپ رب کو ایک مانتے ہو، یہ بس کافی ہے تمہارے لیے رب سے مانگنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ مت سوچو کہ میں گنہگار ہوں، رب گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ ایسا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جو گنہگار ہے میں اس کی نہیں سنتا، نہ، وہ تو قیامت کے دن فرمایا ہے کہ جو دنیا میں نافرمان ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کی کچھ نہیں سنے گا، لیکن دنیا میں سنے گا، دنیا میں سنے گا، ایک ایک بات سنے گا۔ مانگا کرو، خود مانگا کرو۔ اب یہ بعض لوگ جو لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کرو، میں نے ایک بڑے اچھے انسان کی ایک بڑی اچھی بات سنی، فرمایا لوگ جو ہے وہ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں دعا کیجئے ہمارے حق میں، یہ بعض ماں باپ سے کہتے ہیں کہ یار ہمارا کہ ابا میرے لیے دعا کرو، اماں میرے لیے دعا کرو، پھر صاحب کے پاس جاتے ہیں حضور میرے لیے دعا کرے۔ فرمایا یہ زبردستی کی دعائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ زبردستی کی دعائیں ہیں۔ فرمایا یہ زبردستی کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرے تو ان سے دعا کا بولو مت، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ وہ خود تمہارے لیے دعا کرے۔ سمجھ آئی؟ کام تمہارے نکموں والے ہیں، اور پھر رات باپ سے کہو کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، میں جا رہا ہوں نوکری لینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے۔ کام تیرے جو ہے وہ ڈنگروں والے ہیں، ہاں، دنیا بھر کا فراڈ مارکیٹ میں بیٹھ کے کرتے ہو، پھر آ کے پیر صاحب سے کہتے ہو حضور میرے لیے دعا کرے۔ یہ زبردستی کی دعائیں ہیں، یہ خود غرضی کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ کی دعا چاہتے ہو تو ایسی خدمت ماں باپ کی کرو کہ وہ جب تمہاری خدمت دیکھیں تو دل سے کہیں کہ اللہ رب العزت اس میرے بیٹے کو، اس میری بیٹی کو سارے جہانوں میں اللہ رب کامیاب فرما۔ ادھر سے جو دعا نکلتی ہے وہ پھر اثر بھی رکھتی ہے، اثر بھی رکھتی ہے۔ کسی استاد سے چاہتے ہو کہ استاد کی دعا کرے وہ تمہارے لیے، تو پھر استاد کا ایسا ادب تعظیم کرو کہ وہ دل سے تمہارے لیے خود دعا دے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ماں باپ کی خدمت اس غرض سے مت کرنا کہ وہ مجھے دعا دیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا احترام اس غرض سے مت کرنا کہ یہ میرے لیے دعا دیں، بلکہ اس غرض سے کرو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، مجھ پر فرض ہے ان کی خدمت کرنا، اب دعا دیں یا نہ دیں۔ بعض ماں باپ اگر زبان سے کسی اولاد کے لیے کلمہ دعا نہ بھی بیان کریں، رب تو دیکھ رہا ہے نا، رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں اچھی روزی بھی دے گا، اچھا رزق بھی دے گا، اچھی صحت بھی دے گا، جب تم ماں باپ کے لیے یہاں سے مخلص ہو جاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ جب تم استاد کے لیے یہاں سے معطل
ادب والے ہو جاؤ گے، تعظیم والے ہو جاؤ گے، تو پھر استاد کی دل سے نکلنے والی خوشی اور دعا جو ہے وہ تمہارے حق میں مقبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے دعا لینے کا طریقہ۔ یہ زبردستی کی دعائیں نہیں ہیں کہ جناب پیر صاحب کو جو ہے وہ چٹھیاں بھیج رہے ہیں کہ یہ میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ نہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اللہ کی بارگاہ میں بولنے میں شرم آتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کو اچھی صحت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو طویل عمر بھی عطا فرماتا ہے۔ خود دعا کیا کرو۔ سمجھ آئی؟ کسی کو مت اعتراض کرو کہ جناب فلاں کو ہم نے دعا کے لیے کہا تھا اس نے دعا نہیں کری، وہ تمہاری دعا کا پابند تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند نہیں کیا کہ بھئی اس فلاں کے لیے تمہیں دعا کرنی ہے، نہیں تو تمہیں راندہ درگاہ کر دوں گا۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ رب نے تم سے تقاضا کیا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے خود دعا کیا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے مرشد کے لیے بھی، اپنے شیخ کے لیے بھی، اپنے دیگر اقربا کے لیے بھی رب سے دعا کیا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔